السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ہماری ولاگس. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے. تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں؟ ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ناشتہ چل رہا ہے اور ہم کھا رہے تھے بٹر اور بریڈ کھا رہی تھی اور سامنے رکھی ہوئی چٹنی جو کہ شکر الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہے. اس کو آدھی چٹنی کو ہم نے فریز کر دیا تھا، اس لیے اتنا چل بھی رہی ہے کیونکہ لائٹیں اتنی جا رہی تھی تو ہمیں یہ تھا اس پہ ہو سکتا ہے فنگس آ جائے، تو جتنی ضرورت ہے اتنی نکالی تھی اور کیا کہتے ہیں باقی ہم نے فریز کر دی تھی. تو خیر جو فریز ہوئی ہوئی ہے وہ اب ہم نے نکالی ہے کھانے کے لیے. اور اکثر یہ صبح ناشتے میں امی کبھی روٹی سے کھا لیتی ہیں اور کبھی پراٹھا ہوتا ہے تو اس سے بھی کھا لیتے ہیں، بریڈ سے بھی اچھی لگتی ہے. وہ تو ہم سوئچ کر کے کھاتے ہی رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور اچھا جی، آج آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہیں گے تو لاسٹ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور جو بھی آپ کے سجیشن ہو وہ ضرور بتائیے گا. وہ بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں. مہنگائی اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے، گراف مطلب اور بہت ساری چیزوں کا گراف اوپر نیچے ہو چکا ہے جو کہ سمجھ سے باہر ہے. بجلی مہنگی، یہ مہنگا وہ مہنگا. اور آج کل جیسے آپ لوگوں کو سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ لائٹیں اتنی جا رہی ہیں اور اس دوران میں ہمیں ولاگنگ کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بہت سارے ولاگرز اور یوٹیوبرز سمجھ پائیں گے اس بات کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تو ہمیں شوٹ کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، اپلوڈ کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ڈے بائی ڈے، لیکن پھر بھی ہم اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو ولاگ بنانا ہے، اسے اپلوڈ کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم اور اپڈیٹڈ رہنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نا کسی بھی طرح سے آپ کا کانفیڈنس ہلانے کے لیے آتے ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سم ٹائمز بیڈ کمنٹس آ جاتے ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کچھ زیادہ ہی حد سے باہر جب نکل جاتے ہیں نا، اپنی لمٹس کراس کر جاتے ہیں تو پھر بولنا بن جاتا ہے. اور وہ آج آپ سے بات شیئر کریں گے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے دونوں چینلز کے لیے، بہت زیادہ سیریس ہیں، ہر چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے کام کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے، اپنے چینلز کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے اور لے کے چل رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے اسے لے کے چل رہے ہیں. بالکل محنت ہماری آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے جو کہ دکھتی بھی ہے. اور اس محنت، اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی آنیسٹی کے ساتھ کام کرنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو کسی بھی چیز پہ ٹریٹ دیتے ہیں تو وہ ہمارا حق بنتا ہے. دوسری چیز یہ یار، یہاں پر ہم سب کو پتہ ہے یوٹیوب پہ جو بھی آیا ہے وہ پیسے کمانے آیا ہے، وہ کسی کی خدمت خلق میں نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، ہر کسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سیکھ جائے، ان سے کوئی چیز سیکھ جائے. ہر کوئی اس لیے نہیں آیا ہوا ہوتا. یہاں پر لوگ موسٹلی پیسے کمانے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بھی یہاں سے اچھا ارن کر رہے ہیں الحمدللہ اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ تکلیف ہی ہوتی ہے. خاتون آئی تھی بہت زیادہ اٹھ پٹانگ کمنٹس کر رہی تھی. ویسے ہمیں ریگولر بیسس پہ آتی ہیں اس طرح کی کمنٹس، ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا. لیکن کچھ انہوں نے بہت زیادہ اسٹارٹنگ میں چپتی ہوئی بات کری، تنقیدی تھے ان کے نا تھوڑے سے، تو ہم نے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کری اور ہم نے ان کو جواب بھی دیے تمیز کے دائرے میں. لیکن ان کے کمنٹس اتنے برے تھے. زویا نے کہا اپی اس پہ تو بولنا بنتا ہی ہے، مطلب ایک برداشت کی حد ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت سر سے اوپر چلی جاتی ہیں. اور یہاں پر کہنے کا میں بتاتی ہوں پیا ان شارٹ، مطلب ان کا میں کمنٹ بھی لگا دوں گی اور انہوں نے خالی ایک ہی کمنٹ لگاؤں گی، انہوں نے بحث تو بہت کی تھی اور بہت زیادہ کمنٹس تھے. اور ایک اور چیز میں بتا دوں، یہ جو کمنٹس آپ ڈھونڈنے کو نکلیں گے لیکن کمنٹس نہیں ملیں گے کیونکہ میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں. مجھے گندگی اپنے چینل پہ بالکل برداشت نہیں ہے. کوئی بھی گندی سوچ کے ساتھ ہمارے آئے گا نا چینل پہ تو وہ بالکل بھی برداشت، وہ ڈائریکٹلی بلاک ہی ہوتے ہیں. کیا کہہ رہی تھیں وہ کہہ رہی ہیں ہم حرام کما رہے ہیں، ہم یوٹیوب سے جو تنخواہ لے رہے ہیں ہم پورا کا پورا حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. اور اتنی غلاظت انہوں نے نکالی تھی نا اپنے منہ سے، اتنی زیادہ مطلب افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے کیا ایسا دکھا دیا، ہم کیا اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہیں. یار ہم سامنے آ کے نا پیسے نہیں کما رہے کہ ہم جب تک سامنے نہیں آئیں گے تو ہمارا ولاگ نہیں چلے گا. یہاں پہ یہ بھی نظریہ ہوتا ہے، جتنے بھی ولاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ سامنے آئیں گے، اپنا فیس لگائیں گے، تبھی آپ کو لوگ دیکھنا پسند کریں گے، تبھی آپ شاید وائرل ہو جائیں گے. لوگ تو پورا اوور لک اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، جیسے بہت فخر کا کام ہے یہ والا نا. تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ نہیں آ رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہی اوکیجنلی، وہ بھی بہت فورس کرتے ہیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز عید پہ اپنا لک دکھا دیجیے گا، تو ہم لوگ سامنے آ جاتے ہیں. ہر بار نہیں آ رہے ہوتے. اور ادھر یہ بات ڈسکس اس لیے کر
کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو کمنٹس آتے ہیں نا، یہ غلاظت والے جو کمنٹس آتے ہیں، چھوٹی سوچ والے، یہ یوٹیوبرز ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ فیک آئی ڈیز سے آتے ہیں. اور ایسے یوٹیوبرز کے پاس نا، جو ولاگرز ہیں، ان کے پاس نا آپ کو ان کے گھر میں نا بہت سارے موبائلس دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہر موبائل میں 5 آئی ڈیز ہوتے ہیں جس کے اوپر سے یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہ گروپوں والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک چیز ہے نا کہ ہر فیلڈ کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے. ہر فیلڈ کے اندر آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے سیدھا راستہ اپنانا ہے یا ٹیڑھا راستہ اپنانا ہے. تو اس طرح سے یوٹیوب بھی ہے، اس کے اندر بھی بہت عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن خیر ہم ان سب چیزوں سے کوسوں دور ہیں. ہم نے بہت سیدھا راستہ اپنایا ہے. جب یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا ہمارے ویوز بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے شارٹ کٹس نہیں اپنائے ہوئے. صحیح ہے لوگ نا یہاں پہ شارٹ کٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان شارٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ آتے ہیں، ان کو لگتا ہے دوسرے مہینے سے ہی ان کی تنخواہ بننا اسٹارٹ ہو جائے گی، پیسے آنے بس ڈالرز گننے اسٹارٹ ہو جائیں گے، پیمنٹس بننا اسٹارٹ ہو جائے گی. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ شارٹ کٹس مارتے ہیں، گندے گندے گروپس میں جاتے ہیں، اپنی لائف کرتے ہیں، رات کو 3 بجے لائف کرتے ہیں، اور اپنے نا ویوز اکٹھا کرتے ہیں، اپنے سبسکرائبرس اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ گروپس میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی منتیں کر کے ویوز اور سبسکرائبرز حاصل کر رہے ہیں. یہاں پر ہم نے جو بھی محنت کی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، اور یہ جو بھی ہم بول رہے ہیں انہی لوگوں کے لیے بول رہے ہیں کیونکہ بہت شوق ہے ان کو ہمارے کیا کہتے ہیں ولاگس دیکھنے کا، اور اس پہ آگے بے فضول کی تنقید کرنے کا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھی محنت کرنی ہے تو اپنے بلبوتے پہ محنت کر لیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے بغیر کسی کا منہ لگائے ہوئے، بغیر کسی سے شاؤٹ آؤٹ مانگے ہوئے. اور یہاں پر یار کمانے کا میں آپ کو بتاؤں ایک بہت آسان سا طریقہ ہے. ہمیں بہت زیادہ آفر بھی ہوتا ہے کہ ہم پیسے لے لیں اور شاؤٹ آؤٹ دے دیں. اس کے علاوہ ہم کسی سے بھی کھانا وانا منگوا لیں اور ان کو شاؤٹ آؤٹ دے دیں. اس کے علاوہ ہم کسی سے بھی تحفے تحائف منگوا لیں اپنی مرضی کے اور ان کو شاؤٹ آؤٹ دے دیں. تو ہم نے یہ والی چیزیں کبھی بھی نہیں کی ہیں، اور جتنے لوگوں کو بھی ہم نے شاؤٹ آؤٹ دیا ہے نا، کسی سے بھی ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا. اور کیا کہتے ہیں اگر کسی نے کچھ بھجوایا بھی ہے تو وہ PR پیکیجز جو ہوتے ہیں نا پبلسٹی کے لیے، جو جن کے اپنے ہی خود کے بزنس ہوتے ہیں، ان سے تو ہاں ہم نے واقعی میں انہوں نے، کیونکہ وہ جب بھجوائیں گے نہیں اپنا پروڈکٹ، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سا پروڈکٹ ہے نا. لیکن ان سے بھی 1 سنگل روپیہ ہم نے نہیں لیا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، اور جہاں ہمیں 2 پیسے مل رہے ہیں نا، وہاں پہ ہم 4 یا 6 پیسے بھی یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں صحیح نہیں لگتی ہیں، اور ہم اتنے سیدھے چل رہے ہیں. اور آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں. اب کیا ضرورت ہے آ کے اتنی محنت کرنے کی کہ 5 آئیڈیز بنا کے دوسروں کو فیک کمنٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں شاید سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کون ہے. اب آپ لوگ بولیں گے آپ لوگوں کو کیسے پتہ یہ کوئی یوٹیوبر ہی ہے. ایکچولی جب وہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں نا، اس کے بعد وہ اپنے ولاگس میں یا اپنے چینلس پہ اس بات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ یہ ہم ہی تھے، کیونکہ ان کے ریئیکشن سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ وہی تھے، اور ان کے ہی کمنٹس آ رہے ہیں جو نکھر کے آ رہی ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ہمیں وہ اپنی باتوں سے بتا دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ان کے منہ سے نکل جاتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا. اور ہمیں پتہ ہے کون کس طرح سے کمنٹ کرتا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کا منہ لگا کے یا کسی سے شاؤٹ آؤٹ مانگ کے، کسی سے منتیں کر کے، ہاں ہم اللہ سے منتیں کرتے ہیں اور اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور کسی سے نہیں مانگا ہم نے. اور تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ ادھر جو بھی کچھ کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. مطلب اتنے عجیب، میں کیا بولوں کس طرح کے عجیب لوگ ہیں گے. اور زویس پہ نا اسکرین شاٹ لگا دے کہ آپ ذرا پڑھیے گا ان کا اسکرین شاٹ نا، کمنٹ پڑھیے گا، کمنٹ پڑھ لیجیے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی جس کو تکلیف اور اعتراض ہے نا بھائی، آپ بھی محنت کر لیں، ایک بار کر کے دیکھو محنت. جن کو ہماری کمائی بری لگ رہی ہے، جن کو ہمارے بلاگس برے لگ رہے ہیں، ایک تو دیکھنا چھوڑ دیں. اوپر سے یہ کہ اگر کسی کو اتنا ہی وہ ہے نا بھائی، آپ بھی محنت کر لیں، لیکن سیدھے رستے سے محنت کر لیں، اپنا رستہ آسان کر لیں، اور پھر آپ بھی کمائیں گی تو پھر آپ بھی کھا لیجیے گا. ٹھیک ہے، جو بھی ہم کھاتے ہیں نا پھر آپ بھی کھا لیجیے گا اور ہم سے زیادہ اچھا کھائیے گا. تو یہ والی جو کمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں نا، تو یہ خالی انہی خاتون کے لیے ہیں جو یہ آئی تھیں اور انہوں نے اپنے دل ہلکا کیا تھا، اپنا بوجھا ہلکا کیا تھا. وہ بیچاری برداشت نہیں کر پا رہی تھی نا، بیچاری رمضان سے برداشت کر رہی تھی. ہاں، رمضان سے نکل نہیں رہا تھا کچھ نا. ایکچولی ان کے رمضان سے نا برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے ساری آئی ڈیز بلاک کی ہوئی تھیں. دوسرا فون خریدا ہوگا، پھر سے آئی ڈیز بنائی ہوں گی یا تو ڈیلیٹ کر کے بنائی ہوں گی، یہی کیا ہوگا اور کچھ آتا نہیں. اصل میں 2-3 لوگ ہیں جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور ہر کچھ ٹائم بعد کمنٹ کرتے ہیں آ کے، اور ہمیں پتہ ہے کون لوگ ہیں نا. تو اس لیے یہاں پہ آج بات کرنا ضروری تھا کہ ہم اتنے بھی ننھے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ کون کہاں سے
آ رہا ہے اٹھ کے اور کیا کمنٹ کر رہا ہے بہت اچھے سے پتہ ہے. تو بہنا اپنی محنت کر لو, ایک بار محنت کر کے تو دیکھو پھر بتانا. اور محنت کرے بغیر کھاؤ گی تو مزہ بھی نہیں آئے گا. ہم تو انجوائے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم محنت بہت کرتے ہیں. ہمارا تو پہلے کا بھی تو 2-3 سال سے یا 4 سال سے دیکھ رہے ہو نا ہارڈ ورک. اس سے پہلے کا ہارڈ ورک سن لو گے یا دیکھ لو گے تو آنسو نکل جائیں گے. ہم نے اتنا ہارڈ ورک کیا اپنی لائف کے اندر نا, تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کیونکہ ہم نے ہارڈ ورک کیا اپنے حصے کا. جتنا ہارڈ ورک کرنا تھا کر لیا, اب اللہ ہمیں دے رہا ہے اور ہارڈ ورک کر رہے تبھی دے رہا ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں مل جاتا. ہاں, نوازنے والا تو اللہ ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ آپ لوگ اعتراض کرو گے نا, مطلب اس بات پہ آپ لوگ اعتراض کر رہے ہو کہ اس کو اتنا کیوں ملا, ہمیں اتنا کم کیوں ملا. تو اس بات پہ نہ بحث کیا کرو, نہ اس بات کو سوچا کرو, نہ دوسروں کو تانے دیا کرو. نہیں, دوسروں کی منتیں مت کرو نا, اللہ کی کر لو منتیں, مل جائے گا آپ کو بھی بھائی. بالکل. اچھا جی, بہت ساری باتیں ہو گئی اور ہماری ان سب باتوں کا آپ لوگ جواب ضرور دیجیے گا, بتائے گا کیسے کیا کرنا چاہیے. ویسے تو بلاگ کر کر کے ہم تھک چکے ہیں ایسے, لیکن ڈیلی بیسس پہ بلاگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اتنی زیادہ فیک آئی ڈیز بنانے کے شوقین ہوتے ہیں, پھر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا, آپ لوگ بتائیے گا. خیر اللہ تو ان کے آگے ضرور لے کر آئے گا. جو لوگ اس طرح کی باتیں یا کچھ ان کو لگتا ہے ہمارے منہ سے الفاظ نکلیں گے, ہم تو خالی ٹائپ کر رہے ہیں نا, اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے. بیوقوف ہوتے ہیں ایسے لوگ. اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو اور آپ کے ہر بات کا جواب آپ کو ضرور ملے گا اور انشاءاللہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی, باقی کے بلاگس میں کیا ہوا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے تو ہم نے بہت سارے کپڑے طے کیے کیونکہ ہمارے گھر میں آ گیا تھا فائنلی پانی, اور اس کے بعد پھر ہم کھانا کھایا تھا. ہم نے کھچڑی بنائی تھی امی نے, پتلی والی کھچڑی, اور اس کو ہم نے لیمن کے اچار کے ساتھ کھایا تھا. جو ونیگر والا اچار ہم لے کر آئے تھے نا حیدرآباد کالونی سے, تو وہاں سے وہ والا مطلب وہ اچار کھایا تھا. اور اس کے بعد ہم چلے گئے تھے شام کے ٹائم اپنی تائی کے گھر پہ, اور راستے میں نا جاتے ہوئے نا امی کو یہ گجرے والا ملا, تو نا امی نے بولا بھائی مجھے تو گجرے چاہیے. یار موتیا کی خوشبو ہوتی اتنی اچھی ہے, بہت ہی پیارے لگ رہے تھے. امی نے اپنے لیے بھی لے لیے تھے اور تائی کے لیے بھی لے لیے تھے, تو ان کو بھی پہنا دیے تھے. اچھا جی, یہ شام کا ٹائم تھا, ظاہر سے بات ہے شام کے ٹائم پہنچے تھے, تو کزن لے آئے تھے سموسے اور امرتی وغیرہ لے آئے تھے. ظاہر سی بات ہے ادرسے کی گولیاں, ادرسے کی گولیاں کہتے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ کیا کہتے ہیں بتائیے گا, کیونکہ وہ راؤنڈ گولیاں ٹائپ کی ہوتی ہیں. ہاں یہ ہوتی ہیں. اچھا خیر, ابھی بول رہی تھی کہ نا جب میں ایڈٹ کر رہی تھی نا, تو ابھی بول رہی تھی یار تم نے 2 سموسے کھائے. نہیں, میں نے 2 سموسے نہیں کھائے تھے, امی میرے ساتھ کھا رہی تھیں, تو پھر میں نے ایک ہی پلیٹ میں ایسی زویا کا مذاق اڑا رہی تھی. میں نے کہا سب بولیں گے زویا تم بہت کھاتی ہو, تم نے 2 سموسے کھائے تھے. تو میں نے کہا نہیں امی بھی میرے ساتھ ہی کھا رہی تھی. ہاں, تو پھر خالی یہ کھایا تھا. اچھا اس کے بعد نا دوبارہ آپ کو کھانے کی کلپ ملے گی, کیونکہ تائی کے یہاں چلی گئی تھی لائٹ, اور اتفاق سے 3 گھنٹے کی لائٹ گئی, 2.5 سے 3 گھنٹے کی لائٹ جاتی ہے ان کی طرف, اور ہم نا 1 گھنٹے کی لائٹ میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر کی طرف جاتی ہے 1 گھنٹے کی لائٹ جاتی ہے, بس جس دن پانی آنے والا ہوتا ہے نا اس دن ان کو پتہ چل جاتا ہے, وہ 3 گھنٹے کے لیے بند کر دیتے ہیں لائٹ. مطلب ہفتے میں ایک بار ایسا ہوتا ہے 3 گھنٹے کے لیے ایک ٹائم چلی جاتی ہے لائٹ ہمارے یہاں, تو ہم تو اسی میں اتنے زیادہ پریشان ہیں. اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں پوچھا بھی تھا تو لوگوں نے یہ تک بتایا تھا 20 آورس کے لیے ان کے گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی. 12 تو گھنٹے مطلب سوچیں کس طرح سے گزارا کرتے ہوں گے, بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے لائف یار. ہاں اچھا جی، پھر اس کے بعد نا جب لائٹ آ گئی تھی نا اتنے ٹائم، تو ظاہر سی بات ہے لائٹ میں بہت پریشانی ہوتی ہے، پھر بچے بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا لائٹ آ گئی تھی، اور ہاں ایک اور پھر پہلے بات بتا دیتی ہوں، پھر آپ بولیں گے کہ بھائی جنریٹر ہے ان کے پاس، تائی کے پاس، لیکن وہ اتفاق سے خراب ہوا تھا تو اندھیرے میں ٹائم گزرا تھا ہمارا۔ اور اس کے بعد پھر جیسی لائٹ آئی تائی نے لگا دیا تھا کھانا، اور انہوں نے کون سی والی دال ہے یہ کالی ماش کی دال ہے، اور اس کے ساتھ گوشت بنا ہوا ہے، کالی ماش کی دال، ماش کی دال گوشت، ہاں۔ اور یہ رائس کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہے یہ والی دال، اور امی بنائیں گی نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کی ریسیپی۔ اس میں امی دال لے کر آئی ہے نا، ہاں امی ابھی دال لے کر آئی ہیں۔ یہ والی دال بادی بہت ہوتی ہے، مطلب یہ میں نے ذائقے دار بہت بنتی ہے لیکن بہت زیادہ بادی ہوتی ہے، تو نا کھاتے کھاتے نا مجھے نا ایسیڈیٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یا پھر مجھے مسوڑے وغیرہ میرے پھول جاتے ہیں، تو میں یہ والی چیزیں تھوڑی سی اوائڈ کرتی ہوں، لیکن مزیدار اتنی ہوتی ہے میں کھاتی ضرور ہوں، تو میں نے اس کو کھایا تھا۔ آپ لوگ یہ والی دال کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا۔ اور بس اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنے ولاگ کو اینڈ۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولاگ کیسا لگا، اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا۔ ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔